آپ کو سمجھنا فطرہ جو ہے ان افراد کا آپ کو نکالنا پڑتا ہے کہ جو آپ کے نان خور شمار ہوتے ہیں. اچھا ابھی میں یہ سب بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ عربی میں اس کو ایلولہ کہا جاتا ہے اور انگریزی میں ڈیپینڈنٹس، جو آپ پر ڈیپینڈنٹ ہو. مثلا کوئی شخص گھر میں کماتا ہے اور اس کی بیوی اس پر ڈیپینڈنٹ ہے، اپنی بیوی کا فطرہ نکالے گا. اس کی اولاد اس پر ڈیپینڈنٹ ہے، اس کا فطرہ نکالے گا. اچھا فارسی میں جب ترجمہ کرتے ہیں تو توسیع المسائل، کیونکہ فارسی بیسیکلی فارسی زبان میں لکھی گئی کتاب ہے، اس کو اردو ترجمہ ہوتا ہے. فارسی میں ہوتا ہے نان خور، ڈیپینڈنٹ کو کہا جاتا ہے. اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس کے ہاں کھانا کھانے والا. یہ بہت بڑے اس مسئلے نے کنفیوژن پیدا کر دیا توسیع المسائل میں. اب مسئلہ ہے کہ اس کو کوئی اور اس کا متبادل لفظ بھی نہیں لا سکتی. عربی تو چلیں ایلولہ، وہ ویسے کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہے، لیکن نان خور یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ نان ہماری اردو میں بھی بولا جاتا ہے. نان خور یعنی جو آپ پر ڈیپینڈنٹ ہو، چاہے وہ آپ کے گھر کھانا نہ بھی کھائیں. مثلا کوئی شخص ہے، اس کا بیٹا ہے مثلا، نہیں پہلے ایک اور بھی بات بتا دوں، بلکہ اسی سے ابتدا کر دیتے ہیں. کسی کا بیٹا ہے اور وہ بیرون ملک پڑھنے گیا ہوا ہے، وہ تو اس کے گھر شب عید کھانا کھانے والا نہیں، لیکن اس کا فطرہ بھی، یعنی وہ اپنے باپ پر ڈیپینڈنٹ ہے، باپ اس کا خرچہ وہاں پر بھیج رہا ہے. اس بیٹے کا فطرہ جو دوسرے ملک میں، اس باپ کو نکالنا پڑے گا یہاں پر پاکستان میں. یہ اس کا نان خور ہے. نان خور سے مراد اردو میں ترجمہ کریں کھانا کھانے والا. لوگ کہیں گے بھائی کھانا کہاں کھا رہا ہے باپ کے یہاں، لیکن اس کا فطرہ بھی نکالنا پڑے گا. بہت سارے افراد میں نے جیسے پہلے بتایا تھا فقیر کو کھانا نہیں کھلاتے. یہ تو بھائی شب عید کھانا ہی کھا رہا ہے آ کے ہمارے گھر میں، دروازے میں بیٹھا، ہم نے کھانا دیا، لوگ بھی دیکھیں گے ہاں یہ ان کے گھر جو ہے، لیکن وہ آپ کے ڈیپینڈنٹس میں سے نہیں ہے. آپ ویسی چاہے وہ آپ کے گھر کھانا کھا رہا ہو، کھانا کھانے کا کوئی بھی تعلق فطرے سے نہیں. لیکن کیا کریں، وہ لفظ نان خور جو آ گیا ہے اس نے سارا مسئلہ کھڑا کر دیا. یہ کہ اس کے ترجمے بہت سے لوگ مسجد میں افطاری نہیں بھجواتے، ان سارے افراد کا فطرہ ہم پر جو ہے وہ واجب ہو جائے گا. وہ کیا آپ پر لوگ کہیں گے کہ جتنے افراد ہیں یہ فلاں صاحب جنہوں نے افطاری بھجوائی ان کے اوپر ڈیپینڈنٹس میں سے ہیں ان کے، کوئی کہے گا؟ کبھی کوئی نہیں کہے گا. تو بہرحال مسجد میں جو افطاری بھی بھجوائی جاتی ہے، ان سب میں سے کسی کا بھی فطرہ بھی جس نے افطاری بھجوائی ہے اس پر واجب نہیں ہوتا. اچھا بہت سے گھر ہو سکتا ہے مہمان آپ کے گھر آ جائیں شب عید، بہت سارے شب عید بہت کتنے مہمان آ جاتے ہیں ایک دوسرے سے ملنے، اور وہ کھانا کھا کر بھی جا رہے ہیں ہمارے گھر. ان میں سے بھی کسی کا فطرہ آپ پر واجب نہیں ہوگا. بالکل اطمینان سے کھانا ان کو کھلائیے آپ. بہت سے لوگ کہتے ہیں لو یہ شب عید کہاں آ گئے ہم پر، یعنی اپنے گھر والوں کا بھی فطرہ دو اور سب مہمانوں کا بھی فطرہ دو. نہیں، یہ کیونکہ آپ کے ڈیپینڈنٹس میں سے نہیں. ہاں اگر شادی شدہ کوئی بیٹی ہے، وہ اپنے باپ کے گھر آ گئی ہے مثلا، اور باپ اس کا یعنی اس کا خرچہ اٹھانا اور وہ سب چیز کر رہا ہے، اور اس کے گھر مثلا رہ بھی رہی ہے آ کر وہ، تو اس کا فطرہ باپ کو نکالنا پڑے گا عام طور پر اگر وہ اس کے ڈیپینڈنٹ میں سے شمار ہو رہی. تو آپ نے دیکھا کہ چاہے مثلا بیٹی ہے، وہ آپ اس کے گھر میں ہی رہتی ہے، لیکن اس کو شب عید کسی اور کے گھر میں دعوت میں جانا پڑ گیا اور کہا کہ میں رات بھی وہیں رہوں گی، کل آؤں گی مثلا عید کے دن، تب بھی اس کا فطرہ باپ کو نکالنا پڑے گا، چاہے کھانا کسی اور جگہ کیوں نہیں کھا رہی ہے جا کر. اس کا کھانا کھانے سے کوئی تعلق نہیں. مسئلہ سارا گڑبڑ ہوا ہے اس فارسی کے اس لفظ کی وجہ سے. وہ ہے کیونکہ وہ تو فارسی میں لکھی گئی، وہاں تو کے لحاظ سے صحیح ہے. اردو ترجمہ جو ہوا اس کا کھانا کھانے والا، اس نے اصل میں گڑبڑ کی. یہ ڈیپینڈنٹس کے اس میں شمار ہوتا ہے نان خور، اور اس کا کھانا کھانے سے اس لحاظ، جیسے میں نے کہا کہ وہ بیٹا تو دوسرے ملک میں اس کا کھانا، یہ تو کھانا نہیں کھا رہا ہے یہاں پر، یا وہ بیٹی تو مثلا کہیں اور کھانا کھانے گئی ہوئی ہے، اس کا فطرہ بھی نکالنا پڑے گا. یعنی ایسے کھانا کھانے والوں کا فطرہ بھی نکالنا پڑتا ہے جو آپ کے یہاں کھانا کھانے والے نہ شمار ہو، جو آپ کے گھر کھانا ہی نہ کھا رہے ہوں، لیکن ان کو کھانا کھانے والا ہی کہا جائے گا. یعنی نان خور کا ترجمہ یہ بنتا ہے. تو اچھا اس میں امام خمینی یہ فرماتے تھے، اور یہ مسئلہ آیت اللہ وحید خراسانی کا بھی، کہ مہمان اگر کوئی شب عید غروب سے پہلے آئے، چاہے وہ آپ کی رضامندی سے ہی آئے، اگر وہ آپ کا نان خور شمار ہوتا ہے تو اس کا فطرہ واجب ہوگا، ورنہ شمار نہیں ہوگا. عام طور پر جو مہمان آتے ہیں، جو بھائی آ گئے، بہنیں آ گئیں، آئے، کھانا پینا کیا، رات کے وقت کسی وقت چلے گئے گھر واپس،
لیکن وہ آپ کے ڈیپینڈنٹ میں سے شمار نہیں ہوتے، ان کا فطرہ آپ پر واجب نہیں ہوگا۔ امام خمینی فرماتے تھے کہ نان خور ہونا ضروری، نان خور کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ آپ کے ڈیپینڈنٹس میں سے ہیں یا نہیں، ان کی کفالت آپ کر رہے ہیں یا نہیں، کم سے کم اس راتی کی حد تک کیوں نہ صحیح، اس کا فیصلہ عرف کرے گا۔ اچھا، آقا خود یہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی کسی شخص کو شب عید دعوت پر بلائے، چاہے وہ شخص غروب سے پہلے آ جائے، اس کا بھی فطرہ میزبان پر واجب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جو ہے اس کا نانخور شمار نہیں ہوگا۔ آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک شب کا مہمان تو نانخور شمار ہوتا ہی نہیں، ایک رات میں کون سا کہ وہی آئے تو یہ اس پر ڈیپینڈنٹ ہو، یہ کہاں شمار ہوتا ہے؟ یہ آقا خامنہ ہی فرماتے ہیں۔ اس لحاظ سے جتنے بھی اس طرح کے مہمان ہیں وہ ایک رات کا ہی مہمان، وہ کہتے ہیں ایک رات کا مہمان تو ڈیپینڈنٹس میں سے ہوتا ہی نہیں۔ البتہ آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر وقتی طور پر بھی مہمان ہو لیکن وہ نانخور شمار ہو رہا ہو تو اس کا فطرہ میزبان پر واجب ہوتا ہے۔ نانخور شمار ہونا ضروری ہے، یہ بات دماغ میں کس کو سمجھانا بھی بڑا مشکل ہے کہ وہ ڈیپینڈنٹس میں سے آپ کے آ جائے، لوگ طے کرتے ہیں کہ اس کا سارا خرچہ اور سب کچھ ہے یہ فلاں شخص جو ہے اٹھا رہا ہے، جس طرح کفالت کی جاتی ہے نا، اس طرح سے آقا خامنہ ہی فرماتے تھے ایک رات میں یہ فیصلہ ہونا بہت مشکل ہے کہ ایک رات کے مہمان کے لیے، لیکن آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ جز وقتی مہمانی کیوں نہ ہو لیکن معاشرہ اس کو نان خور میں شمار کر رہا ہے تو اس کا فطرہ بھی میزبان